سلیمان بن بلال نے مجھے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے منبعث کے مولا یزید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی حدیث کی طرح بیان کیا، مگر انہوں نے کہا تو آپ کا چہرہ اور پیشانی سرخ ہو گئے اور آپ غصہ ہوئے، اور انہوں نے اس قول پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو کے بعد یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک نہ آیا تو وہ تمہارے پاس امانت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4501۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے منبعث کے مولا یزید سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے گرے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کی شناخت کر لو، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو، اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرچ کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی، اگر کسی بھی دن اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا واسطہ، اس کا جوتا اور مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، وہ مالک کے پا لینے تک خود ہی پانی پر آتا اور درخت کھاتا ہے۔ اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لو، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4502۔ حماد بن مسلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے یحییٰ بن سعید اور ربیہ رعائی بن عبد الرحمن نے منبعث کے مولا یزید سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس روایت میں ربیہ نے اضافہ کیا تو آپ غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے، اور انہوں نے انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک آ جائے اور اس کی تھیلی یعنی اندر جو تھا اس کی تعداد اور اس کے بندھن کو جانتا ہو تو اسے دے دو ورنہ وہ تمہاری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4503۔ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا مجھے ضحاک بن عثمان نے ابو النضر سے حدیث بیان کی، انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال اس کی تشہیر کرو، اگر اس کی شناخت نہ ہو پائے یعنی کوئی اسے اپنی چیز کی حیثیت سے نہ پہچان سکے تو اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کر لو، پھر اسے کھاؤ یعنی استعمال کرو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4504۔ ابو بکر حنفی نے ضحاک بن عثمان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث میں کہا اگر اسے پہچان لیا جائے تو ادا کر دو ورنہ اس کی تھیلی بندھن جس برتن میں بندی تھی اور تعداد کی پہچان محفوظ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4505۔ محمد بن جعفر غندر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے سلمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، انہوں نے کہا میں زید بن سوحان اور سلمہ بن ربیہ جہاد کے لیے نکلے، مجھے ایک کوڑا ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا، ان دونوں نے مجھ سے کہا اسے رہنے دو، میں نے کہا نہیں بلکہ میں اس کا اعلان کروں گا، اگر اس کا مالک آ گیا تو اسے دے دوں گا ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ کہا میں نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہم اپنی جنگ سے واپس ہوئے تو میرے مقدور میں ہوا کہ میں نے حج کرنا ہے، چنانچہ میں مدینے آیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں کوڑے کے واقعے اور ان دونوں کی باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے، میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا سال بھر اس کی تشہیر کرو۔ میں نے دوسرا سال اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا، میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 1 سال اس کی تشہیر کرو، میں نے پھر سال بھر اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا، میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا
1 سال اس کی تشہیر کرو۔ میں نے اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا، تو آپ نے فرمایا اس کی تعداد، اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کو یاد رکھنا۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دینا، ورنہ اسے فائدہ اٹھا لینا۔ پھر میں نے اسے استعمال کیا۔ شعبہ نے کہا اس کے بعد میں انہیں یعنی سلمہ بن کہیل کو مکے میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، یعنی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تشہیر کی یا 1 سال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4506۔ بعض نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے سلمہ بن کہیل نے خبر دی یا انہوں نے کچھ لوگوں کو خبر دی اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا میں نے سوید بن غفلہ سے سنا۔ انہوں نے کہا میں زید بن سوحان اور سلمہ بن ربیعہ کے ساتھ سفر پر نکلا، مجھے ایک کوڑا ملا۔ انہوں نے اسی سابقہ روایت کے مانند اس قول تک حدیث بیان کی، پھر میں نے اسے استعمال کیا۔ شعبہ نے کہا میں نے 10 سال بعد ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے 1 سال اس کی تشہیر کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4507۔ قتیبہ بن سعید نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی۔ ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی۔ وکیع اور عبداللہ بن نمیر نے سفیان سے روایت کی۔ محمد بن حاتم نے کہا ہمیں عبداللہ بن جعفر رقی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے زید بن ابی انیسہ سے حدیث بیان کی۔ عبد الرحمن بن بشر نے کہا ہمیں بحث نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی اعمش، سفیان، زید بن ابی انیسہ اور حماد بن سلمہ نے سلمہ بن کہیل سے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ حماد بن سلمہ کے سوا ان سب کی حدیث میں 3 سال ہیں اور ان یعنی حماد کی حدیث میں 2 یا 3 سال ہیں۔ سفیان، زید بن ابی انیسہ اور حماد بن سلمہ کی حدیث میں ہے اگر کوئی تمہارے پاس آ کر تمہیں اس کی تعداد، تھیلی اور بندھن کے بارے میں بتا دے تو وہ اسے دے دو۔ وکیع کی روایت میں سفیان نے یہ اضافہ کیا ورنہ وہ تمہارے مال کے طریقے پر ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے اور اگر نہیں آیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4508۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4509۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کے بھٹکے ہوئے جانور یعنی اونٹنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے تو وہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4510۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے دوسرے کے جانور کا دودھ نہ دوہے مگر اس کی اجازت سے۔ کیا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوٹری میں کوئی آئے اور اس کا خزانہ توڑ کر اس کے کھانے کا غلہ نکال کر لے جائے؟ اسی طرح جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں کھانے کے، تو کوئی نہ دوہے کسی کے جانور کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4511۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4512۔ لیث نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے ابو شریح ادوی سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو جو پیش کرتا ہے اس کو لائق عزت بنائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کو جو پیش کیا جائے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے 1 دن اور 1 رات کا اہتمام اور مہمان نوازی 3 دن ہے، جو اس سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4513۔ وکیع نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور خصوصی اہتمام 1 دن اور 1 رات کا ہے، اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں ہی ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میزبانی کر سکے، تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا انتظام کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4514۔ ابو بکر حنفی نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے سعید مقبوری نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی۔ آگے لیث کی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں یہ ذکر کیا تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے ہاں ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں ڈال دے، اسی کے مانند جس طرح وقیع کی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4515۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کسی اہم کام کے لیے روانہ کرتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ کی رائے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں اترو اور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دے جو مہمان کے لائق ہے تو قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا اتنا حق لے لو جو ان کی استطاعت کے مطابق ان کے لائق ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4516۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اس اثنا میں ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا، کہا پھر وہ اپنی نگاہ دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زائد از ضرورت زیادہ راہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کی خیرخواہی کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ کہا آپ نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا جس طرح کیا، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4517۔ ایاس بن سلمہ نے ہمیں اپنے والد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، راستے میں تنگی یعنی زیادہ راہ کی کمی کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بعض سواریاں ذبح کر لیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم نے اپنا زیادہ راہ اکٹھا کر لیا، ہم نے اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا تو سب لوگوں کا زیادہ راہ اس دسترخوان پر اکٹھا ہو گیا۔ کہا میں نے نگاہ اٹھائی کہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کتنا ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے بقدر تھا، اور ہم 1400 آدمی تھے۔ کہا تو ہم نے کھایا حتیٰ کہ ہم سب سیر ہو گئے، پھر ہم نے اپنے خوراک کے تھیلی بھی بھر لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وضو کے لیے پانی ہے؟ کہا تو ایک آدمی اپنا ایک برتن لایا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس نے وہ ایک کھلے منہ والے پیالے میں اونڈیلا تو ہم سب نے وضو کیا، ہم 1400 آدمی اسے کھلا استعمال کر رہے تھے۔ کہا پھر اس کے بعد 8 افراد اور آئے، انہوں نے کہا کیا وضو کے لیے پانی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی ختم ہو چکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4518۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتال سے پہلے یعنی اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافع کو خط لکھا۔ کہا تو انہوں نے مجھے جواب لکھا یہ شروع اسلام میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا جبکہ وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے، آپ نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا اور جنگ نہ کرنے کے قابل لوگوں کو قیدی بنایا، اور آپ کو اس دن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا جویریہ یا قطعیت سے بنت حارث کہا ملی، مجھے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4519۔
ابن ابی عدی نے ابن عون سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور انہوں نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، شک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4520۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں وکیع بن جراح نے سفیان سے حدیث بیان کی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن آدم نے خبر دی، کہا ہمیں سفیان نے خبر دی، کہا یہ حدیث انہوں نے ہمیں املا کروائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4521۔ نیز عبداللہ بن ہاشم نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں۔ مجھے عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے علقمہ بن مرثد سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے دستے پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہیں بھلائی کی تلقین کرتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو، نہ خیانت کرو، نہ بدعہدی کرو، نہ مصلح کرو، اور نہ کسی بچے کو قتل کرو، اور جب مشرکوں میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ تو انہیں 3 باتوں کی طرف بلاؤ، ان میں سے جسے وہ تسلیم کر لیں اسی کو ان کی طرف سے قبول کر لو اور ان پر حملے سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو اسے ان کی طرف سے قبول کر لو اور جنگ سے رک جاؤ، پھر انہیں اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آ جانے کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ پھر وہ بادیہ نشین مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے، اور غنیمت اور فے میں سے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرو، اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کر لو اور رک جاؤ، اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے لڑو، اور جب تم کسی قلعے میں رہنے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان عطا کرو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان نہ دو بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے عہد و امان دو، کیونکہ یہ بات کہ تم لوگ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر بیٹھو، اس کی نسبت حل کی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان توڑ دو، اور جب تم قلعہ بند لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے دو تو انہیں اللہ کے حکم پر نیچے نہ اترنے دو بلکہ اپنے حکم پر انہیں نیچے اتارو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے صحیح حکم پر پہنچ پاتے ہو یا نہیں۔ ابن ہشام نے کہا، عبد الرحمن نے یہی کہا یا اسی طرح کہا۔ اسحاق نے اپنی حدیث کے آخر میں یہ اضافہ کیا، یحییٰ بن آدم سے روایت ہے کہ علقمہ نے کہا میں نے یہ حدیث مقاتل بن حیان سے بیان کی، یحییٰ نے کہا یعنی علقمہ نے ابن حیان سے بیان کی، تو انہوں نے کہا مجھے مسلم بن حیثم نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4522۔ عبد الصمد بن عبد الوارث نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے علقمہ بن مرثد نے حدیث بیان کی کہ انہیں سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امیر کو یا چھوٹے لشکر کو روانہ کرتے تو آپ اسے بلاتے اور تلقین فرماتے، پھر انہوں یعنی شعبہ نے سفیان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4523۔ حسین بن ولید نے شعبہ سے یہی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4524۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو جب اپنی کسی معاملے کی ذمہ داری دے کر روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبری دو، دور نہ بھگاؤ، آسانی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ڈالو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4525۔ شعبہ نے سعید بن ابی بردہ سے، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، دور نہ بھگانا، آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4526۔ عمرو اور زید بن ابی انیسہ دونوں نے سعید بن ابی بردہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے، آگے اپنے دادا سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی حدیث کی طرح روایت کی، اور زید بن ابی انیسہ کی حدیث میں یہ نہیں ہے، دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4527۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اطمینان دلاؤ اور دور نہ بھگاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4528۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جمع کرے گا تو بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4529۔ ایوب اور صخر بن جویریہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4530۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ ایک جھنڈا نصب کرے گا اور کہا جائے گا سنو یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4531۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4532۔ محمد بن ابراہیم ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4533۔ نضر بن شمیل اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور عبد الرحمن کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4534۔ یزید بن عبدالعزیز نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4535۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4536۔ خلید نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن اس کی سورین کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4537۔ مستمر بن ریان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکنی کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی بدعہدی کے بقدر بلند کیا جائے گا، سنو عہد شکنی میں
کوئی عوام کے اہشگن امیر سے بڑا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4538۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک چال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4539۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دشمن کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کے تمنا مت کرو، لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو صبر کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4541۔ ابو نضر سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی جنہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کہ خط سے روایت کی۔ انہوں نے عمر بن عبید اللہ کو جب انہوں نے جہاد کی غرض سے حروریہ کی طرف کوچ کیا یہ بتانے کے لیے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام جنگ میں جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوتا انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا آپ ان ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب تم ان کا سامنا کرو تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4542۔ خالد بن عبداللہ نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر حملے کرنے والے لشکروں کے خلاف یہ دعا کی اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب کرنے والے سب لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کے قدم لرزا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4543۔ وقیع بن جراح نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آگے خالد کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے اے لشکروں کو شکست دینے والے کے الفاظ کہے اور آپ کے فرمان اللہم کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4544۔ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ابن عیینہ سے، انہوں نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں بادلوں کو چلانے والے کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4545۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو آج کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی تیری عبادت کرنے والی آخری امت ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4546۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4547۔ عبیداللہ بن عمر نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا غزوات میں سے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4548۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے گھرانے کے بارے میں پوچھا گیا، ان پر شب خون مارا جاتا ہے تو وہ یعنی حملہ کرنے والے ان کی عورتوں
اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4549۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، شب خون میں ہم مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4550۔ عمرو بن دینار نے مجھے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ گھڑ سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے کچھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آبا ہی میں سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4551۔ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید نے لئی سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجور کے درخت جلائے اور کاٹ ڈالے، اور یہ بویرہ کا مقام تھا جہاں یہ درخت واقع تھے۔ قتیبہ اور ابن رمح نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4552۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلا دیے۔ اسی کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنو لوئی یعنی قریش کے سرداروں کے لیے بویرہ میں ہر طرف پھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تم نے کھجور کا جو بھی درخت کاٹا یا اسے چھوڑ دیا، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4553۔ عبید اللہ نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے درخت جلا دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4554۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہے، وہ اس کے ساتھ شب زفاف گزارنا چاہتا ہے اور ابھی تک نہیں گزاری، نہ وہ جس نے گھر تعمیر کیا ہے اور ابھی تک اس کی چھتیں بلند نہیں کی، اور نہ وہ جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظر ہے۔ کہا وہ جہاد کے لیے نکلے، نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب وہ بستی کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پابند ہوں، اے اللہ اسے کچھ وقت کے لیے مجھ پر روک دے، تو اسے روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح دی۔ کہا انہیں غنیمت میں جو ملا انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا، آگ اسے کھانے کے لیے آئی تو اسے کھانے سے باز رہی، اس پر انہوں نے کہا تمہارے درمیان خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے ان کی بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، انہوں نے کہا خیانت تم لوگوں میں سے ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ میری بیعت کرے۔ اس قبیلے نے ان کی بیعت کی تو آپ کا ہاتھ 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ سے چمٹ گیا، اس پر انہوں نے کہا خیانت تم میں ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ کہا تو وہ گائے کے سر کے بقدر سونا نکال کر ان کے پاس لے آئے۔ کہا انہوں نے اسے مال غنیمت میں رکھا، وہ بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا، تو آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ اموال غنیمت ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، یہ ہمارے لیے حلال اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کمزوری اور عجز کو دیکھا تو اس نے ان کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4555۔ ابو عوانہ نے سیماک سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میرے والد نے خمس میں سے کوئی چیز لی، اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یہ مجھے ہبہ فرما دیں، تو آپ نے انکار کیا۔ کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اموال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4556۔ شعبہ نے ہمیں سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے مصعب بن سعد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئیں، مجھے ایک تلوار ملی، پھر کہا وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ تلوار مجھے مزید عطا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے مزید دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ بھی مجھے عنایت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ مجھے عنایت فرما دیں، کیا میں اس شخص جیسا قرار دیا جاؤں گا جس کے لیے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اسے جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دو۔ کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4557۔ امام مالک نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، میں بھی ان میں تھا۔ انہوں نے بہت سے اونٹ غنیمت میں حاصل کیے تو ان کا حصہ 12 اونٹ یا 11 اونٹ تھا، اور انہیں ایک اونٹ زائد دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4558۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، ان کے حصے 12 اونٹ تک پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ انہیں ایک اونٹ زائد بھی ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4559۔ علی بن مسہر اور عبد الرحیم بن سلیمان نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک دستہ بھیجا، میں بھی اس میں گیا، ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تو ہمارے حصے 12 اونٹوں تک پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ زائد بھی دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4560۔ یحییٰ قطان نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4561۔ ایوب نے ہمیں حدیث بیان کی، اور ایک دوسری سند سے ابن عون نے کہا میں نے غنیمت کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافع کی طرف خط لکھا، انہوں نے مجھے جواب بھی لکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دستے میں تھے، نیز موسیٰ اور اسامہ بن زید نے بھی حدیث بیان کی، ان سب یعنی ایوب، ابن عون، موسیٰ اور اسامہ نے نافع سے اسی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4562۔ عبداللہ بن رجا نے یونس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خمس سے ہمارے حصے کے سوا اضافی بھی دیا، تو مجھے ایک شارف ملا، اور شارف سے مراد پختہ عمر کا مضبوط اونٹ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4563۔ ابن مبارک اور ابن وہب دونوں نے یونس کے حوالے سے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پہنچی، انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو زائد دیا، ابن رجا کی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4564۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عام لشکر کی تقسیم سے ہٹ کر بعض دستوں کو جنہیں آپ روانہ فرماتے تھے خصوصی طور پر ان کے لیے زائد عطیات دیتے تھے، اور خمس ان سب مہموں میں واجب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4565۔ حشیم نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمر بن کثیر بن افلاح سے، اور انہوں نے ابو محمد انصاری سے روایت کی، اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور انہوں یعنی ابو محمد نے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4566۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمر بن کثیر بن افلاح سے، انہوں نے ابو محمد المعروف بہ مولا ابو قتادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4567۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں مجھے یحییٰ بن سعید نے عمر بن کثیر بن افلاح سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو محمد سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب دشمن سے ہمارا سامنا ہوا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچی۔ کہا میں نے مشرکوں میں سے ایک آدمی دیکھا جو مسلمانوں کے ایک آدمی پر غالب آ گیا تھا، میں گھوم کر اس کی طرف بڑھا حتیٰ کہ اس کے پیچھے آ گیا اور اس کی گردن کے پٹھے پر وار کیا، وہ اسے چھوڑ کر میری طرف بڑھا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے اس دبانے سے موت کی بو محسوس ہونے لگی، پھر اس کو موت نے آ لیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ پھر لوگ واپس پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل یا نشانی وغیرہ ہو تو اس مقتول سے چھینا ہوا سامان اسی کا ہوگا۔ کہا تو میں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا، پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ کہا تو میں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا، پھر آپ نے تیسری بار یہی فرمایا۔ کہا میں پھر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قتادہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے سچ کہا ہے، اس مقتول کا چھینا ہوا سامان میرے پاس ہے، آپ انہیں ان کے حق سے دستبردار ہونے پر مطمئن کر دیجئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر سے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کرتا ہے نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے مقتول کا چھینا ہوا سامان تمہیں دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، وہ انہی کو دے دو۔ تو اس نے وہ سامان مجھے دے دیا۔ کہا میں نے اسی سامان میں سے زرہ فروخت کی اور اس کی قیمت سے اپنی یعنی بنو سلمہ کی آبادی میں ایک باغ خرید لیا۔ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے زمانے میں بنایا۔ لیث کی حدیث میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر قریش کے ایک چھوٹے سے لگڑ بکے کو عطا نہیں کریں گے۔ لیث کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا وہ پہلا مال تھا جو میں نے بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4568۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے دو لڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا، ان کی عمریں کم تھیں۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا میں نے کہا ہاں۔ بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا
تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جل کر مرنے والے کو موت آ جائے۔ کہا میں نے اس پر تعجب کیا تو دوسرے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ کہا پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے ان دونوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لگ کے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے پوچھا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہم تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4569۔ معاویہ بن صالح نے عبد الرحمن بن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حمیر کے ایک آدمی نے دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اس کا سلب یعنی مقتول کا ساز و سامان لینا چاہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا، اور وہ ان پر امیر تھے۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حمیری ساتھی کی حمایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہیں اس کے مقتول کا سامان اسے دینے سے کیا امر مانے ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے اسے زیادہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا وہ سامان ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کی چادر کھینچی اور کہا کیا میں نے پورا کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا خالد اسے مت دو، خالد اسے مت دو۔ کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے امیروں کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ میں اصلاح کروں؟ تم طعن و تشنیع نہ کرو۔ تمہاری اور ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے اونٹوں یا بکریوں کا چرواہا بنایا گیا، اس نے انہیں چرایا، پھر ان کو پانی پلانے کے وقت کا انتظار کیا اور انہیں حوض پر لے گیا۔ انہوں نے اس میں سے پینا شروع کیا تو انہوں نے اس کا صاف پانی پی لیا اور گدلا چھوڑ دیا، تو صاف پانی تمہارے لیے ہے اور گدلا ان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4570۔ صفوان بن عمر نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جانے والوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ یمن سے مدد کے لیے آنے والا ایک آدمی بھی میرا رفیق سفر ہوا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے حدیث میں کہا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا خالد کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب یعنی مقتول کے ساز و سامان کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے اسے زیادہ خیال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4571۔ ایاس بن سلمہ نے کہا مجھے میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حنین کی جنگ لڑی۔ اس دوران میں ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کو کھانا کھا رہے تھے کہ سرخ اونٹ پر ایک آدمی آیا، اسے بٹھایا، پھر اس نے اپنے پٹکے سے چمڑے کی ایک رسی نکالی اور اسے اونٹ کو باندھ دیا۔ پھر وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا اور جائزہ لینے لگا۔ ہم میں کمزوری اور ہماری سواریوں میں دبلا پن موجود تھا، ہم میں کچھ پیدل بھی تھے۔ اچانک وہ دوڑتا ہوا نکلا، اپنے اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی، پھر اسے بٹھایا، اس پر سوار ہوا اور اسے اٹھایا تو وہ اونٹ اسے لے کر دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ کر خاکستری رنگ کی اونٹنی پر ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی دوڑتا ہوا نکلا، میں پیچھا کرنے والے مسلمان کی اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا، پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ اونٹ کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا، پھر میں آگے بڑھا حتیٰ کہ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اسے بٹھا دیا۔
جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا تو میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کے سر پر وار کیا تو وہ گردن سے الگ ہو گیا۔ پھر میں اونٹ کو نکیل سے چلاتا ہوا لے آیا، اس پر اس کا پالان اور سوار کا اسلحہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سمیت میرا استقبال کیا اور پوچھا اس آدمی کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے کہا ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا اس کا چھینا ہوا ساز و سامان اسی کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4572۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے بنو فزارہ سے جنگ لڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سربراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے اور چشمے کے درمیان ایک گھڑی کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا اور رات کے آخری حصے میں ہم اتر پڑے۔ پھر انہوں نے دھاوا بول دیا اور پانی پر پہنچ گئے۔ میں نے ان لوگوں کی ایک قطار سے دیکھی، اس میں عورتیں اور بچے تھے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے، چنانچہ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ جب انہوں نے تیر دیکھا تو ٹھہر گئے، یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ تیر کا نشانہ بنیں گے۔ میں انہیں ہانکتا ہوا لے آیا۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی، اس کے جسم پر رنگے ہوئے چمڑے کی چادر تھی۔ قشع چمڑے کی بنی ہوئی چادر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے تھی۔ میں نے انہیں آگے لگایا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اس کی بیٹی مجھے انعام میں دے دی۔ ہم مدینے آئے اور میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں کھولا تھا کہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا سلمہ وہ عورت مجھے ہبہ کر دو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور ابھی تک میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا۔ پھر اگلے دن بازار ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا سلمہ وہ عورت مجھے ہبہ کر دو، اللہ تمہارے باپ کو برکت دے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ آپ کے لیے ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکے بھیج دیا اور اس کے بدلے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو چھڑوا لیا جو مکے میں قید کیے گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4573۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جس بستی میں آؤ اور اس میں قیام کرو، یعنی بغیر جنگ کے تمہاری تحویل میں آ جائے تو اس میں تمہارے لیے دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک حصہ ہے، اور جس بستی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور تم نے لڑ کر اسے حاصل کیا تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، پھر وہ باقی سب تمہارا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4574۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن عباد، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے عمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے مالک بن اوس سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فے عطا کیے، جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے۔ آپ ان میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا خرچ لیتے اور جو بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے جنگی سواریوں اور اسلحے پر لگا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4575۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4576۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف قاصد بھیجا۔ دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مال یعنی مالک
تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لبکتے ہوئے آئے تھے، تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے، اسے لو اور ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دیں تو کیسا رہے؟ انہوں نے کہا اے مال تم لے لو۔ اتنے میں ان کے مولا یا رفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین، کیا آپ عثمان کو عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کیا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے گنہگار شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو جھگڑے کے عذاب سے راحت دلا دیں۔ مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دونوں رکو، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا؟ ان سب نے کہا ہاں۔ پھر وہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی تھی۔ اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا، حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے، پھر جو باقی بچ جاتا اسے بیت المال کے مال کے مطابق عام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں کو دی تھی اور کہا کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی ہوں۔ تو آپ دونوں آئے، آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے، تو تم نے انہیں جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے وہ سچے، نیکوکار، راست رو اور حق کے پیروکار تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشی بنا، تو تم نے مجھے جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں اس کا منتظم بنا، پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے۔ تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر کہ تم دونوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازم ہوگی، تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو تم نے اس شرط پر اسے لے لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4577۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی، انہوں نے کہا
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا اور کہا تمہاری قوم میں سے کچھ گھرانوں کے لوگ آئے تھے، مالک کی حدیث کی طرح، البتہ انہوں نے اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سال بھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے بسا اوقات معمر نے کہا آپ اس سے اپنے گھر والوں کی سال بھر کی کم از کم خوراک الگ کر لیتے، پھر جو بچتا اسے اللہ کے مال یعنی بیت المال کے مصارف پر لگاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4578۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنا چاہا اپنا ترکہ مانگنے کے لیے رسول اللہ کے مال سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4579۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اپنا ترکہ مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیے آپ کو مدینے میں اور فتح میں، اور جو کچھ بچتا تھا خیبر کے خمس میں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اسی مال میں سے کھاوے گی، اور میں تو قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو کچھ بھی نہیں بدلوں گا، اس حال سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا، اور میں اس میں وہی کام کروں گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ غرض یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ وفات ہوئی ان کی۔ امام نووی نے کہا کہ یہ ترک ملاقات وہ ترک نہیں جو شرع میں حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ بعضوں نے کہا کہ 8 مہینے یا 9 مہینے یا 2 مہینے یا 70 دن۔ بہرحال 3 تاریخ رمضان المبارک سن 11 ہجری مقدس کو انہوں نے انتقال فرمایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رات کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنا بھی جائز ہے اور دن کو افضل ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، اور جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں تب تک لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مائل تھے بوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب وہ انتقال کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ میری طرف سے پھر گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینا چاہا اور ان سے بیعت کر لینا مناسب سمجھا، اور ابھی تک کئی مہینے گزر گئے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ آپ اکیلے آئیے، آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آوے، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قسم خدا کی تم اکیلے ان کے پاس نہ جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ قسم خدا کی میں تو اکیلا ہی جاؤں گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑھا جیسے خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں، پھر کہا ہم نے پہچانا اے ابو بکر تمہاری فضیلت کو اور جو اللہ نے تم کو دیا، اور ہم رشک نہیں کرتے اس نعمت پر جو اللہ نے تم کو دی، یعنی خلافت اور حکومت، لیکن تم نے اکیلے اکیلے یہ کام کر لیا، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں، کیونکہ ہم قرابت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر برابر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی تو کہا قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ مجھ کو اپنی قرابت سے زیادہ ہے، اور یہ جو مجھ میں اور تم میں ان باتوں کی بابت یعنی فدق اور نذیر اور خمس خیبر وغیرہ اختلاف ہوا تو میں نے حق کو نہیں چھوڑا، اور میں نے وہ کوئی کام نہیں چھوڑا جس کو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، بلکہ اس کو میں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اچھا آج سے پہر کو ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر چڑھے اور تشہد پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا اور ان کے دیر کرنے کا بیعت سے اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا وہ بھی کہا، پھر دعا کی مغفرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی اور یہ کہا کہ میرا دیر کرنا بیعت میں اس وجہ سے نہ تھا کہ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شک ہے یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا مجھے انکار ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے بغیر صلاح کے یہ کام کر لیا، اس وجہ سے ہمارے دل کو یہ رنج ہوا۔ یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے ٹھیک کام کیا۔ اس روز سے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہو گئے جب انہوں نے واجبی امر کو اختیار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4580۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنا حصہ مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے، اور وہ اس وقت طلب کرتے تھے فدق کی زمین اور خیبر کا حصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی بیان کی اور ان کی فضیلت اور سبقت اسلام کا ذکر کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بیعت کی۔ اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے آپ نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا، اور اس وقت سے لوگ ان کے طرفدار ہو گئے جب سے انہوں نے واجبی بات کو مان لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4581۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حصہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے تک زندہ رہی اور وہ اپنا حصہ مانگتی تھی خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے میں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ پھر مدینے کا صدقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ کیا، یعنی اپنے قبضے میں رکھا، اور خیبر اور فدق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبضے میں رکھا، اور یہ کہا کہ یہ دونوں صدقہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف ہوتے آپ کے حقوق اور کاموں میں جو پیش آتے آپ کو، اور یہ دونوں اس کے اختیار میں رہیں گے جو حاکم ہو مسلمانوں کا۔ پھر آج تک ایسا ہی رہا، یعنی خیبر اور فدق ہمیشہ خلیفہ وقت کے قبضے میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو تقسیم نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4582۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث 1 دینار بھی بانٹ نہیں سکتے، جو چھوڑ جاؤں اپنی عورتوں کے خرچ کے بعد اور منتظم کی اجرت کے بعد بچے تو وہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4583۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، یعنی 4583 میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4584۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑ جائیں، وہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4585۔ سلیم بن اخضر نے ہمیں عبید اللہ بن عمر سے خبر دی، کہا ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی یعنی سوار کے لیے 1 حصہ نکالا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4586۔ عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا غنیمت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4587۔ ابو زمیل سماک حنفی نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 آدمی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی۔ آپ قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے گر گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا، وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک دوسرے کے پیچھے اترنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی۔ ابو زمیل نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا اس دوران میں اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھ۔ اس نے اپنے سامنے مشرک کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا، اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح کا اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز ہو چکا تھا۔ وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی۔ انہوں یعنی صحابہ کرام نے اس دن 70 آدمی قتل کیے اور 70 قیدی بنائے۔ ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان کے بیٹے ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ آپ عقیل پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور مجھے فلاں یعنی عمر کے ہم نسب پر اختیار دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ لوگ کفر کے پیشوا اور بڑے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اور جو میں نے کہا تھا اسے ناپسند فرمایا۔ جب اگلا دن ہوا اور میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کا ساتھی کس چیز پر رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا، اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا پر رونے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی۔ ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا، وہ درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، اور اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ کسی نبی کے لیے روا نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے، اس فرمان تک، تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں، تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4588۔ لیث نے ہمیں سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، وہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، سمامہ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، اے محمد میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن یعنی آئندہ پرسوں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر احسان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں جاتا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ کو آزاد کر دو۔ وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے باغ کی طرف گیا، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے محمد اللہ کی قسم، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہو، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب دین ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا، اب مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر محبوب نہیں۔ آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، اب آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی قبولیت کی خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ ادا کرے۔ جب وہ مکے آئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا، کیا بے دین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور اللہ کی قسم یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4589۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، سوائے اس کے کہ اس نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک طاقتور آدمی کو قتل کرو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4590۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہود کی طرف چلو۔ ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا، اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں۔ تم میں سے جسے اپنے مال کے عوض کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4591۔ ابن جریج نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ بنو نذیر اور قریظہ کے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور قریظہ کو ٹھہرنے دیا اور ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کے 1.5 سال بعد قریظہ نے غزوہ احزاب میں دشمن کا ساتھ دیا اور جنگ کی، تو آپ نے ان کے چنے ہوئے ثالث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتیں، بچے اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تو آپ نے انہیں امان عطا کی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فیصلے کی روح سے مدینے کے تمام یہود کو جلا وطن کیا۔ بنی قینقاع کو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم تھی، بنو حارثہ کے یہود کو اور ہر یہودی کو جو مدینے میں تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4592۔ حفص بن میسرہ نے موسیٰ سے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ بیان کی، اور ابن جریج کی حدیث زیادہ لمبی اور زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4593۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں یہود و نصارہ کو ہر صورت جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، یہاں تک کہ میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4594۔ سفیان ثوری اور معقل بن عبید اللہ دونوں نے ابو زبیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4595۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے، ان سب کے الفاظ قریب قریب ہیں، ہمیں حدیث بیان کی۔ ابو بکر نے کہا ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا قریظہ کے یہود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی شرط پر قلعہ سے اتر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، وہ گدھے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار، یا فرمایا اپنے بہترین آدمی کے استقبال کے لیے اٹھو، پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلے کی شرط پر قلعے سے اترے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے جنگجو افراد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اصل بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ابن مثنی نے یہ بیان نہیں کیا، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4596۔ عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور ایک بار فرمایا تم نے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4597۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے،
انہیں قریش کے ایک آدمی نے جسے ابن عارقہ کہا جاتا تھا تیر مارا۔ اس نے انہیں بازو کی بڑی رگ میں تیر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا۔ آپ قریب سے ان کی تیمارداری کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس ہوئے، اسلحہ اتارا اور غسل کیا تو ایک انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ وہ اپنے سر سے گرد و غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے نہیں اتارا۔ ان کی طرف نکلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں؟ انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے کہا، میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کہ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4598۔ عروہ نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4599۔ ابن نمیر نے ہشام سے حدیث بیان کی، کہا، مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کا زخم بھر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے راستے میں اس قوم کے خلاف جہاد سے بڑھ کر کسی کے خلاف جہاد کرنا محبوب نہیں جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور نکالا۔ اگر قریش کی جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں۔ اے اللہ، میرا خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے۔ اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی واقعی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو پھاڑ دے اور مجھے اسی میں موت عطا فرما۔ چنانچہ ان کی ہنسلی سے خون بہنے لگا۔ لوگوں کو اور مسجد میں ان کے ساتھ بنو غفار کا خیمہ تھا۔ اس خون نے ہی خوف زدہ کیا جو ان کی طرف بہ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ تو وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا ہے، چنانچہ وہ اسی کیفیت میں فوت ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4600۔